The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اے اسٹیپ انٹو دا پاسٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سجاد حسین بخاری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں الحمدللہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں رب ذوالجلال کو منانے کے لیے گزاری ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرکار کا دین سکھانے اور ان تک پہنچانے کے لیے گزاری ہیں، ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے نقش قدم پر ہم چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور ہر ویک میں یا اس کے نزدیک ترین جو بھی کسی بزرگ کا دن ہوتا ہے، الحمدللہ اس بزرگ ہستی کو اور ان کا تعارف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، ان کی خدمات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اور آج ایک ایسی ہستی جن کا ذکر کرنے کے لیے اور جن کا ذکر آپ لوگوں کو سنانے کے لیے میں اور میرے مہمان یہاں آپ سب لوگوں کے لیے حاضر ہیں، وہ ہستی الحمدللہ بڑی عظیم ہستی، بلکہ اگر ان کے لیے یوں کہا جائے تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ ہستی علم و عمل کے شہنشاہ تھے، زہد و تقوی کی پناہ تھے، قافلہ عشق کے سالار تھے، اور انہوں نے ساری دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا، اور آج آپ کو بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دین کے خادم نظر آ رہے ہیں، اور ان کا نام آپ کے شاگردوں میں شامل ہے۔ میری مراد ہے جناب حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کا ذکر کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیات، میری دائیں جانب پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا جناب حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ ہیں۔ مصباحی صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ کی دعا ہے۔
ماشاءاللہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس ہستی کا ذکر ہم نے کرنا ہے آپ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ان کا ذکر سنیں گے بھی تھوڑی دیر میں۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ ناظرین، میرے دوسرے مہمان وہ بھی الحمدللہ آپ امہ چینل پہ سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ خوبصورت انداز ہے، بات پختہ کرتے ہیں اور خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ میری مراد ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد خورشید عالم صابری صاحب قبلہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ تقریباً 1 ماہ کے بعد پروگرام میں پھر دوبارہ اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور حضرت شکریہ آپ کا کہ الحمدللہ آپ تشریف لائے، بہت نوازش۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ حضرت۔ ناظرین، یہ میرے آج کے مہمان ہیں اور میں آج کی گفتگو کا آغاز جناب مصباحی صاحب قبلہ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مصباحی صاحب قبلہ کا شمار بھی آپ کے شاگردوں میں اور آپ کے ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء میں ہوتا ہے، تو میں آج یہ چاہوں گا کہ مصباحی صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور مصباحی صاحب قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شاہ سکوی اللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں ماں چینل کے منتظمین کا کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور اس میں مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام دنیا میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور خود سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور دوسرا آپ کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو آیات اور احادیث سے علماء کرام کا مقام و مرتبہ یہ ظاہر ہے، بلکہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کا مقام ایسا ہے جیسا کہ میرا مقام کسی ادنا امتی کے اوپر۔ تو ادنا امتی پر حضور کا مقام کتنا اونچا ہوگا، جبکہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پوری کائنات میں سب کے سردار ہیں، اور سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، اور اس ایک ادنا امتی پر آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایسا ایک عالم کا مقام رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امتی کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے علماء کرام کا مقام و مرتبہ واضح ہے۔ دنیا میں لوگ صرف کارناموں کے اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سے کوئی خرقی عادت چیز کا ظہور ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت اونچا کام کیا، حالانکہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ولایت کے بہت سارے مقامات ہیں، ان میں سے نزدیک کا مقام یہ 18واں درجہ اپنے غالباً قرار دیا ہے کہ 18واں درجہ یہ کرامت کا ہے، اور اس کے بعد تو بہت سارے مقامات باقی رہ جاتے ہیں جو خرقی عادت چیزوں کے اوپر آ کے اٹک جاتے ہیں، تو وہ ولایت میں ناقص رہ جاتے ہیں اور وہ ان بلند مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ دنیا اسی چیز کو اہمیت دیتی ہے، اور اللہ والوں کے نزدیک ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کی حیثیت ہوتی ہے، کہ مانگ تو ہم سے وہی کی گئی کہ اللہ و رسول کے فرمان پر ہم عمل کریں،
اور اس عمل کے ناطے ہمیں کیا مل رہا ہے وہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم لوگوں پر ایک فضل ہے، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ تو عمل کرنا ہے کہ اطاعت میں ہم زندگی گزاریں اور اللہ و رسول کی مخالفت کبھی نہ کریں، اور کبھی ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے پھر اس بارگاہ میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ اصل مراحل ہیں کہ جن کو طے کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور علماء کرام یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مشن کو بحسن و خوبی نبھاتے ہیں، اور دنیا میں یہ جو علم کی تبلیغ کے وہ علم جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے آئے تھے وہ نسلاً بعد نسلین اور وراثتاً جو منتقل ہو کر کے یہاں تک پہنچا ہوا ہے، اس میں علماء کرام کا سب سے بڑا احسان اس امت کے اوپر شامل ہے کہ وہ قال رسول اور قال نبی اور قال اللہ کہہ کر کے وہی اللہ و رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کو حق عقائد، حق نظریات اور حق علم کے ساتھ میں مربوط رکھتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی مذہب میں کوئی خرابی آتی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی بدعت درمیان میں جگہ لینا چاہتی ہے تو یہ لوگ اپنی کاوشوں سے ان خرابیوں کو دور کرتے ہیں، ان بدعتوں کو چھانٹتے ہیں اور اصل اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بے شک حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، جن کا نام نامی اور اسم گرامی عبدالعزیز ہے، مگر آپ کو حافظ ملت جو کہا جاتا ہے وہ آپ کا ایک لقب ہے، کہ اس لیے کہ آپ نے ملت کی نگہبانی فرمائی ہے اپنی پوری زندگی۔ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا وہاں آپ نے پہلے علم سیکھا، سب سے پہلے آپ نے حفظ قرآن فرمایا، اور حفظ قرآن میں آپ اتنے پختہ تھے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید کا حفظ کر لیا اس کے بعد 5 سال کا معمول میرا یہ رہا ہے کہ جبکہ میری دوسری مشغولیت کم تھی تو 5 سال کے معمولات میں سے یہ تھا کہ میں اپنے گھر کے کام کرنے کے ساتھ میں روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ سبحان روزانہ 5 سال تک یہ آپ کا معمول رہا ہے کہ آپ نے روزانہ ختم قرآن کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کی دولت اللہ نے مجھے ایسی پختہ عطا فرمائی ہے کہ جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد رہتی ہے، اس طریقے سے مجھے پورا قرآن ابتدا سے لے کے انتہا تک یاد ہے۔ میں جب چاہوں جس وقت چاہوں پورا قرآن یہ حفظ کے ساتھ میں پڑھتا بھی ہوں اور سناتا بھی ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میری اپنی جوانی کا یہ عالم تھا کہ میں کبھی کبھی 7 گھنٹے کے اندر نماز کی حالت میں، نوافل کی حالت میں ختم قرآن کرتا تھا، تو 6-7 گھنٹے کے اندر ختم قرآن نماز میں کر لیا کرتا تھا، یہ میرا معمول رہتا تھا۔ لیکن پھر جب آپ نے علم کے لیے آگے بڑھے، علم سیکھا، اور آپ کے اساتذہ میں تو بہت سارے لوگوں کا نام ہے اس میں، لیکن جو سر فہرست ہے وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت امجد علی علیہ رحمت و رضوان جو مصنف بہار شریعت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اور ترجمہ قرآن جو ہم لوگوں کے سامنے ہے، جسے آپ نے خزائن العرفان، اس پر تفسیر بھی ہے نعیم الدین صاحب کی، اور یہ کنز الایمان ہے اور وہ خزائن العرفان ہے، یہ جو ترجمہ ہے اس میں حضرت مصنف بہار شریعت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کہ آپ خود قیلولہ کے وقت تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت ترجمہ قرآن لکھاتے تھے، تو ان کے شاگردوں میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ہے۔ بلکہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان یہ فرما کرتے تھے کہ مجھے اپنے شاگردوں میں سب سے زیادہ ناز یہ عبدالعزیز کے اوپر ہے کہ میرے پاس میں جو علم ہے میں نے وہ علم عبدالعزیز کو عطا کر دیا ہے، اور میں عبدالعزیز کے سبق کا اتنا زیادہ خیال کرتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو حالت سفر میں جلدی واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عبدالعزیز کا سبق ناگہ نہ ہو سکے، اس لیے کہ ان کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا تو استاذ کو پڑھانے کا بھی اتنا شوق تھا۔ اور محدث پاکستان حضرت سردار احمد صاحب جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے بھی فیض یافتہ ہیں، تو حضرت مصنف بہار شریعت سے انہوں نے بھی اسباق پڑھے ہیں، اور اجمیر شریف میں دونوں کی حاضری رہی ہے، تو حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اور محدث پاکستان یہ دونوں ہم سبق رہے ہیں۔
بلکہ یہ فرماتے کہ ہم لوگ اپنے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم خدمتوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ درس گاہ سے جب حضرت باہر نکلتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ حضور کے جوتے میں سیدھا کروں اور حضور کو میں پہناؤں، اور محدث پاکستان یہ چاہتے تھے کہ میں پہناؤں۔ کبھی کبھی ہم لوگ لڑ جاتے، تو پھر ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایسا کرو، ایک دن آپ پہناؤ گے، ایک دن میں پہناؤں گا، تاکہ آپ بھی فیض پا سکو اور میں بھی فیض پا سکوں۔ اور وہ استاذ محترم کا اتنا زیادہ خیال فرماتے تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے وہی شاگرد خاص حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد خاص یہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ہے۔ انشاءاللہ پھر ان کی سوانح عمری پر اور بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، جناب علامہ مصباحی صاحب بڑے پیارے انداز میں، بڑے شاندار انداز میں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی میرے اگلے مہمان جناب حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب قبلہ کے پاس جائیں گے، اور علامہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے اسکالرز آپ کے ادارے سے پڑھ کے پوری دنیا میں سرکار کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایتی مکرم و محترم جناب صاحبزادہ سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسٹیپ انٹو دا پاسٹ پروگرام میں حاضری کی سعادت میسر آئی، اور الحمدللہ ہم آج ایک ایسی عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں جن کا نام الحمدللہ بہت بڑا اونچا نام ہے علمی دنیا میں، فکری دنیا میں، نظریاتی دنیا میں، اور لوگوں کو جو علم کی پیاس بجھانا ہے، لوگوں کی علم کی پیاس کا بجھانا، اس میں جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور سال ہا سال جنہوں نے تشنگان علم کی سیریابی کا سامان فراہم کیا، اور اپنی زندگی کو خلق خدا کے لیے اس رنگ میں وقف کیا کہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کا ایک ذریعہ علم اور ذریعہ تقسیم علم آپ بنے۔ سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت کا تعلق صاف ظاہر ہے انڈیا سے ہے، اور انہی علاقوں سے اور اسی سرزمین سے آپ کا زیادہ تعارف بھی وابستہ ہے۔ علمی حلقے تو اگرچہ آپ کے نام سے واقف ہیں، اور آپ کی شخصیت، آپ کا کام، جیسے صدر الشریعہ کا کام ہے الحمدللہ، اور جیسے حضرت علامہ مصباحی صاحب پہلے فرما رہے تھے، تو بنیادی طور پر آپ کا جو لقب ہے اس سے بھی جیسے ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے حفظ میں کمال کا ملکہ دیا، اور وہ حفظ کا ملکہ ہی آپ کی وجہ شہرت بھی بنا اور وجہ تعلیم بھی بنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ اپنے گاؤں میں تشریف فرما تھے، بھوجپور اس کا نام ہے، تو اس کے اندر حکیم محمد شریف آتے تھے وہاں لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے پیچھے علاج بھی کرتے، اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کی آواز اتنی پیاری ہے، آپ حافظ ہیں، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ آپ علم دین حاصل کریں؟ تو اور انہوں نے تو بنیادی طور پہ طب کے علوم کی بات کی کہ آپ علم طب حاصل کریں، تو آپ نے کہا کہ میں حاصل تو کر سکتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم مراد باد آ جایا کرو، اور وہاں آ کے تو علم دین حاصل کر لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں روزانہ کا ٹرین کا خرچ برداشت کروں، جاؤں اور واپس آؤں۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ خرچہ میں ادا کر دوں گا۔ تو یہ ایسا حضرت ہوتا ہے۔ دین کی تعلیم کے سلسلے میں علماء کی بہت بڑی خدمات ہیں، آئمہ کی۔ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی جب حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا تھا شادی ہو جانے کے بعد کہ میری شادی ہو گئی ہے، اب مجھے گھر کا خرچہ چاہیے، میں اب علم دین نہیں پڑھ سکتا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم جو کام تم نے تلاش کیا کتنا اس کی تنخواہ ہے، کتنے میں تمہارا گزارا چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنا، تو آپ نے فرمایا وہ ساری پیمنٹ میں کروں گا، تم میرے پاس علم دین پڑھو۔ یعنی یہ ان لوگوں کی خدمات ہیں کہ اپنے پاس سے خدمت کر کے علم دین پڑھایا۔
اور پھر شاہ صاحب قبلہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا آپ ظرف دیکھیں، اپنے پاس سے پیسے دے کر پڑھایا، خرچہ خود برداشت کیا، ایون کہ ان کے گھر والوں کا خرچہ برداشت کیا، اور عمر بھر ان سے کسی ریوارڈ کی، کسی قسم کے قدر شناسی کی توقع ہی نہیں رکھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج تو زمانہ اتنا بدل گیا کہ اتنا بڑا احسان ہوتا بھی نہیں، مگر لوگوں کی توقع تھی کہ اگلے کی پوری زندگی ہمارے ہاں رہین منت رہے۔ بے شک۔ لیکن ان بزرگوں کے کارنامہ یہ ہے کہ جناب امام ابو یوسف کا خرچہ سارا برداشت کیا، سب کچھ کیا، اور پھر حالات کے تناظر میں جب امام صاحب نے خود قضات کا عہدہ قبول نہیں کیا اور امام ابو یوسف نے کر لیا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تھا کہ میرے استاذ نے ایک عہدہ قبول نہیں کیا، میں نے کیا ہے، تو ایک تھوڑی سی شرمندگی ذہن میں محسوس کر رہے تھے۔ تو امام صاحب خود ملے امام ابو یوسف کو، اپنے شاگرد کو، فرما بیٹے کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہارا اور میرا معاملہ الگ ہے۔ پھر انہوں نے مدرسہ اپنا بنا لیا، اپنا مدرسہ بنانے کے باوجود فرمایا کوئی بات نہیں بیٹے، تم دین کی خدمت ہی کر رہے ہو نا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایسی آج کے دور میں کوئی دوسرا مدرسہ تو دور کی بات ہے، کوئی دوسری اپنے انڈیپینڈنٹلی دین کی تعلیم کی سوچ کے تو دیکھے۔ بے شک۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج دنیا ان کا نام اس لیے لیتی ہے کہ انہوں نے اپنی انا کو ایسے مار دیا تھا، خرچ بھی خود کرنا، اگلے کی خدمت بھی کرنا، علم دین کی دولت اور نعمت بھی دینا، اور پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی وہ ہو بھی گئی ہے تو اس پر صرف نظر بھی کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان لوگوں کا نام لے کر دنیا ایمان کی حلاوت محسوس کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں ان لوگوں کے علم میں، عمل میں، ان کی تعلیمات کے فیض میں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا کو عطا کیا اس میں اتنا فیض رکھا کہ آج ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ سمجھ بات کی نہ آئے تو یہ الگ بات ہے، جب انسان کے خلوص میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر فیض رک جاتا ہے۔ معلومات ہونے کے باوجود، علمی قد کاٹ ہونے کے باوجود فیض آگے ہوتے ہی نہیں ہے، بے شک۔ آگے چلتے ہی نہیں، وہ رک جاتا ہے، بنیاں بن جاتی ہیں دیواریں، اور وہ فیض آگے نہیں نکلتا۔ اور وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ظرف کی کمی ہے، ہمارے اندر وہ وسعت ظرف نہیں ہے۔ جن لوگوں کا ہم نام لیتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ حکیم صاحب نے فرمایا میں خرچہ دوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ کے والد گرامی نے فرمایا، صاحب ذرا والد ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں آپ صاحب تم وہاں ہی قیام کرو اور علم۔ تو عربی زبان میں آپ کو مہارت والد صاحب کی وجہ سے تھی، کیونکہ والد صاحب فلوئنٹ عربی بولتے تھے، اور آپ کے پاس عربی مہمان آتے تھے اور ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کرنا پڑتی تھی، تو علوم صرف و نحو اور گرامر، عربک گرامر سے واقفیت کے علاوہ آپ عربی میں بہت فلوئنٹ تھے۔ تو آپ نے جب عربی پڑھی تو انہوں نے آپ کے لیے عربی زبان میں ہی علم طب کی کتابوں کو سجسٹ کیا، اور آپ نے عربی زبان میں طب کی کتابوں کو پڑھا، اور پھر اس میں میزان وغیرہ کتابوں کو آپ نے پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد جو بنیادی گرامر کی کتابیں ہوتی ہیں، صرف نحو کے بعد نحو میر ہے، صرف میر ہے، ان کو آپ نے کیا۔ اب نحو میر اور صرف میر کی تکمیل کرنے کے بعد حکیم صاحب نے آپ کو یہ فرمایا کہ اب اس کے بعد میری اپنی حکمت کی مصروفیات ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ان لوگوں کی حقیقت پسندی ہے کہ آج مدارس میں بھی ہم نے دیکھا بھی اساتذہ اوپر سے سو رہے ہوتے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، مطالعے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن انصاف تو یہی ہے نا کہ جب ایک کام آپ نہیں کر سکتے تو اب کہہ دیں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ حکیم صاحب نے یہ فرمایا اب صاحب کہ میں اب اس سے اگلی کتابیں پڑھانے کے لیے مجھے مطالعہ کی ضرورت ہے، اور مطالعے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی مدرسہ کو جوائن کریں اور مزید علم دین حاصل کریں۔ اس پر پھر ان کی سجیشن پر حضرت حافظ ملت نے جامعہ نعیمیہ کے اندر اپنے آپ کو آپ داخل ہوئے، اور وہاں پہ آپ نے شرح جامی اور کتبی تک کی تعلیمات مکمل فرمائیں اور کتابوں کو مکمل کیا۔ اور اسی دوران پھر وہ سنی کانفرنس ہوئی، آل انڈیا سنی کانفرنس، جہاں آپ کی ملاقات حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ سے ہوئی، اور وہاں آپ نے ان کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر اجمیر شریف میں جو جامعہ معینیہ عثمانیہ ہے وہاں پہ آ کے میرے پاس علم دین حاصل کرو۔ اب اس میں جو آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنے عظیم لوگ تھے جو حضرت صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں مولانا غلام جیلانی صاحب میرٹھی ہیں، مولانا سردار احمد صاحب ہیں، اور اس میں خود حافظ ملت ہے عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ لوگ 7 رکنی وقت وہاں اجمیر شریف میں پہنچا، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے، لوگ آج کہتے ہیں علماء کے بارے میں مختلف جو دنیا دار لوگ ہیں، باتیں محبت کرنے والے بھی باسعادت لوگ بہت ہیں جو علماء سے محبت کرتے ہیں، دین کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، عزت اور وقار اور حیا کا نظریہ اور ذہن اور دماغ اور آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن کچھ دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کیا کرتے ہیں۔ تو حافظ ملت نے اور یہ جتنے بزرگان دین ہیں، حضرت پہلے دن جا کے 3 دن کے سوکھے روٹی کے ٹکڑے تھے جو انہوں نے سب سے پہلے وہاں ان کو کھانے میں ملے، اور انہوں نے صبر شکر کے ساتھ وہ کھائے،
اور کھا کے علم دین کو حاصل کیا۔ علماء کرام کا کردار یہ ہے کہ الحمدللہ علماء علم کی شمع کو روشن رکھی، علماء نے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور روکی سوکی کھا کر ظاہری طور پہ دنیا کی نظروں میں بھی 8-10 سال کا زمانہ جو تعلیم کا زمانہ ہوتا ہے اس میں تو دنیا کے اعتبار سے تو کوئی کسی قابل سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے قابل لوگ وہ ہیں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ٹائیاں پہن کے، پینٹ شرٹ پہن کے، سوٹ بوٹ ہو کے، وہ شاید کو بڑا کام اور کردار ادا کرنے والے ہیں، حالانکہ شاید انہیں تو زندگی بھر فاتحہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، لیکن یہ جو علم دین پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی لوگوں کے لیے علم کی خیرات بانٹتے گزرتی ہے، اور مرنے کے بعد ان کی قبر سے بھی علم کی روشنی پھیلتی ہے، اور وہ علم کی روشنی دنیا کو منور کرتی ہے، اور ان کا پھیلایا ہوا علم کا یہ فیضان یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے روز بھی حافظ شخص کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا وہ تاج پہنائے گا قیامت کے دن، کہ اس کو لوگ دیکھیں کہ باری تعالیٰ یہ لوگ نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، مگر انہوں نے تاج انبیاء کی طرح کا پہنا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا میرے قرآن کا، آج ان کو میں عظمت عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی، بڑی شاندار گفتگو۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے جناب حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب۔ ناظرین، ابھی ہمارے پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بریک کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز ہم اوپن کر دیتے ہیں، اور آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا پورا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں، اولیاء اللہ کی ذوات مقدسہ کے بارے میں جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں آپ سوال کریں، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اے اسٹیپ انٹو دا پاسٹ، اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے سنا بھی ہے، حضور حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں پھیلایا، اور آگے ان کے شاگرد پھیلا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، جو لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو اللہ کریم کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے، جو رب کائنات کی مخلوق کو گمراہی سے بچاتے ہیں، جو رب کائنات کی مخلوق کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اللہ کریم ان سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا، دن رات سجدہ ریزی کرنے والا، کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی جس کو رب ذوالجلال نے ملائکہ کو فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے اور ان کو الٹا کر کے زمین پہ پھینکا جائے۔ ملائکہ جاتے ہیں، جس وقت اس بستی میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک عابد ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، جو اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والا ہے، اس کے نام کی مالا جپنے والا ہے۔ جب اس اللہ والے کو دیکھا تو وہ ملائکہ اس بستی کو عذاب دیے بغیر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس بستی میں ہم عذاب دینے کے لیے تو گئے تھے، تیرا حکم تھا، ہم اس کو الٹا کر کے پھینکنے کے لیے گئے تھے، لیکن دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو تیرا ذکر کر رہا تھا، جو تیرے نام کی مالا جپ رہا تھا، جو اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اے مالک، اس عابد کو دیکھ کر، اس اللہ والے کو دیکھ کر ہم نے ساری بستی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات نے فرمایا، اے ملائکہ جاؤ پہلے اس بدبخت کو الٹا کر کے پھینکو، پہلے اس بدبخت کو عذاب دو کہ وہ خود اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو صرف
اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد، اس کے آمنے سامنے، اس کے آگے پیچھے مخلوق خدا گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، مخلوق خدا گمراہ ہو رہی ہے، ان کی دنیا برباد ہو رہی ہے، ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے، اور اس کو صرف اپنی ذات کا پڑا ہوا ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے صرف سوچ رہا ہے پہلے اس بدبخت کو عذاب دو اور پھر دوسری بستی کو عذاب دینا۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مخلوق خدا کو سیدھی راہ دکھائی ہے، جنہوں نے مخلوق خدا کو اللہ کریم کی بارگاہ دکھائی ہے، جنہوں نے مخلوق خدا کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلایا ہے، اس دنیا میں تھے، کامیاب تھے، چلے گئے ہیں، آج اللہ کریم ان کے مداروں پر سے بھی مخلوق خدا کو سیدھی راہ عطا کر رہا ہے، اور ان کی دنیا بھی وہاں بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے۔ اللہ کریم کی ذات سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اولیاء اللہ کی زندگیوں سے ہم سیکھ سکیں۔ تو آج جس اللہ کے ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج اس اللہ کے ولی کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں جنہوں نے سرکار کا دین ساری دنیا میں پھیلایا ہے، جنہوں نے گمراہ لوگوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شعور دیا ہے، جنہوں نے نظام مصطفیٰ کا دستور دیا ہے، جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شعور دیا ہے۔ آج اس ہستی یعنی حافظ ملت محدث علی پوری کا، ہم محدث مبارک پوری کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں ابھی مصباحی صاحب کی بلا کی خدمت میں گزارش کروں گا، حضرت آپ پہلے ابتدائی گفتگو میں بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اخلاق پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی تو مصنف بہار شریعت علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ یہ بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہمارے ریگولر کالر ہیں اور بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، جناب ایم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سید سجاد حسین شاہ بخاری صاحب، میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، عطیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ یہ اس میرے کریم رب کا احسان ہے جو بے مثال رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے آ رہا، ہمیشہ رہے گا۔ اسی کی حکومت ہے، بقایا سب حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کی حکومت میں اس نے ہم پر، انسانوں پر انسان پیدا فرما کے شہر مکہ سے آخری نبی ظاہر فرما کے شہر مدینہ سے ظاہر کر کے اپنے نور کی اس نورانیت میں لپیٹ کر پوری کائنات پر جو احسان عطا فرمایا، اس رب کریم کا میں شکر گزار ہوں۔ جو کریم نبی عطا فرمایا، اس نبی کے صدقے میں حضور کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور امام زمانہ سیدنا امام حسن اور سیدنا حضرت امیر معاویہ کاتب گئی اور حضور سیدی حسینی علیہ حسنی الشیخ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ حضور امام اعظم بہاؤالدین نقش مجدد پاک، ان لوگوں کی اللہ شاہ صاحب آج آپ کو خصوصی توجہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو اس عظیم مسیح کی جو آپ نے آج یورپ کی اور برطانیہ کی مخلوق پر آپ نے احسان فرمایا، یہ محدث علی پوری شریف وہ بزرگ ہے جس بزرگ نے ملک پاکستان کا وجود اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں ریکگنائز کرایا اور اس کو بلند کیا۔ یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، اور یہ حضور مولا علی مشکل کشا کے میں ایسا اگر کہوں تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ حضور مولا علی مشکل کشا کے یہ ایشیا کی سرزمین کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ خان صاحب، میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ محدث علی پوری بڑی عظیم شخصیت ہے، لیکن آج ہم محدث مبارک پوری حافظ ملت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز صاحب محدث مبارک پوری آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اور انڈیا میں ہے۔ جی ماشاءاللہ، اس بزرگ کی کیا بات ہے جن لوگوں نے ملک پاکستان اور اہل سنت والجماعت کے لیے کام کیا، اور جب قائد اعظم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ہم سے آپ کیا مطالبہ کرتے، کہنے لگے ان لوگوں کو جگہ دے جو لوگ ملک پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، ہم ان کو پہلے جگہ دیتے۔
ہم یہاں ہی جس ملک میں آباد ہیں اسی کو خیر آباد کسی میں رہنا چاہتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی جو تائید ہے ہمارے حق میں ہم اس پر صبر اور اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. اور یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں, یہ بڑی تاریخی شخصیات ہیں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جیت عالم دین پیدا کر کے بے شک پورے ایشیا میں ایک وقار پیدا فرمایا. اللہ کے رسول کی نگاہ کرم کا فیض ہے اور اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر اور مبارک مصباح العلوم صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ناظرین یہ احمد خان صاحب ماشاء اللہ بڑی دعائیں بھی دیتے ہیں, خوبصورت کال کرتے ہیں. اللہ کریم انہیں سے تندرستی عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. جی مصباح صاحب قبلہ آپ فرما رہے تھے. جی جب آپ نے تعلیم سے فراغت حاصل کی اور مصنف بہار شریعت کے فرمانے پر آپ مبارک پور تشریف لے گئے, حالانکہ آپ تو بھوجپور کے رہنے والے تھے لیکن ضرورت مبارک پور میں تھی, تو آپ نے فرمایا کہ آپ جاؤ اور مبارک پور کے اکھاڑے میں آپ ہی کو رہنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اگر اکھاڑے میں جانا ہے تو آپ کی مدد کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, میری مدد اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں رہے گی اور اس جگہ پر تمہیں کام کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو بہت غربت کا عالم تھا اور بستی میں عام طور پر لوگ غریب ہی تھے, لیکن وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی تشریف آوری کی دین تھی کہ ان لوگوں میں خوشحالی آئی. اور آج تو اس علاقے کا یہ عالم ہے کہ مبارک پور کا جو دارالعلوم کا خرچ ہے وہ سال میں تقریباً 2 کروڑ 3 کروڑ کا خرچ یعنی سالانہ ان کا ہوتا ہے. آدھا خرچ وہی شہر والے اس ادارے کو دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو ادارہ کسی شہر میں ہو اور لوگ اس سے خوش ہوں, لیکن مبارک پور کا یہ عالم ہے کہ آدھا خرچ وہ لوگ مبارک پور کا وہ وہاں سے نکالتے ہیں. سبحان اللہ. اور اتنا خوش حال علاقہ ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ گاڑیاں ہماری یہاں ہر گھر میں نظر آتی ہے, اس طریقے سے اس علاقے میں ہر گھر پہ گاڑی نظر آتی ہے. واہ واہ سبحان اور الحمدللہ برسوں ہو گئے حضور حافظ ملت کو دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن آج بھی آپ کا اخلاق لوگوں کے دماغ میں ایسا بسا ہوا ہے اور وہ قوم بھی اتنی وفادار ہے کہ آج بھی ان کے احسان کو بھولے ہوئے نہیں ہیں. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ ملت کی تشریف آوری کی وجہ سے ہمارے اس علاقے میں خوشحالی ہوئی ہے, ورنہ ہم لوگوں کو تو وقت پر کھانا بھی میسر نہیں آتا تھا. لیکن آج یہ پیسوں کی جو ریل پیل ہے وہ صرف آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ ملا ہوا ہے. تو وہ لوگ زیادہ تر پیسے اسی ادارے میں دیتے ہیں, آدھے سے زیادہ خرچ وہی لوگ پورا کرتے ہیں. تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے اخلاق کا اثر عوام کے اوپر بھی اتنا تھا کہ مسلمان تو مسلمان, ہندو لوگ بھی حضور حافظ ملت کے اخلاق سے بہت متاثر تھے. بلکہ بہت سارے زمین کے جو علاقے ہیں جو ان لوگوں نے دارالعلوم کو وقف کیے ہیں, تو تقریباً 100 بیگھہ زمین ہے جس کے اندر یہ دارالعلوم بنایا گیا ہے. سبھی لوگوں نے وقف کی ہے. کچھ تو ہندو ہیں جنہوں نے صرف آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے زمینوں کو وقف کر دیا تھا کہ حافظ ملت اگر ادارہ قائم کرتے ہیں تو ہم اپنی زمینیں ان کو وقف کرتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے لوگ دودھ بیچنے کے لیے جو وہاں آتے تھے نن مسلم ہی ہوتے تھے, لیکن کبھی بھی کچھ پرابلم آتا تھا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ایماندار ہم نے کسی کو دیکھا ہے تو اس صاحب مزار کو دیکھا ہے کہ اس کے جیسا ایماندار نظر نہیں آتا ہے. ہندو لوگ ایگزامپل قائم کرتے تھے کہ ایسا ایماندار نظر نہیں آتا ہے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے. جی مصباح صاحب آپ کے پاس میں دوبارہ واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ پروین بہن مانچسٹر سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علماء کی جتنے بھی یہاں بیٹھے اسٹوڈیو میں میری طرف سے بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا کوشچن یہ ہے جی کہ میں ابھی عمرے سے واپس آئی ہوں 3 دن پہلے. جی جی میں پروین بہن آپ سے بھی گزارش کروں گا اور باقی ناظرین سے بھی, آپ کے جتنے بھی شرعی مسائل ہیں یا کوئی بھی آپ کے ایسے مسائل ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں
فقی مسائل، شرعی مسائل، تو اس کے لیے دن میں 2 بار آپ لوگوں کے لیے YQA یعنی یور کویسچن آنسر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. آج یہ پروگرام جو ہے اس میں خاص کر کے ہم ذکر کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا، اور ان میں بھی حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو آپ کے حوالے سے، آپ کی اخلاق کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی شریعت کی، دین کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یا اولیاء اللہ کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھرپور اور قرآن و سنت کی روشنی میں جواب پیش کیا جائے گا. لیکن باقی آپ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے YQA کے دن میں 2 بار پروگرام یعنی 2 گھنٹے کا صبح، 2 گھنٹے کا شام کو پیش کیا جاتا ہے، اور صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے وہ. اس میں آپ کال کریں، ضرور آپ کو جواب اس میں پیش کیا جائے گا. جی حضرت آپ فرما رہے تھے. تو آپ کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ استغنا، یعنی آپ جب مبارک پور میں تشریف لے گئے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری تنخواہ صرف 35 روپیہ ماہانہ تھی، اور اس کے علاوہ ایک کام نہیں بلکہ میں کئی کاموں کو انجام دیتا تھا. حالانکہ میری ڈیوٹی میں اتنے سارے کام نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی جو بھی کام مجھے کہا جاتا تھا، یا اس کے علاوہ میں جس کام کو دیکھتا تھا کہ اس کام کو بھی کرنے کی حاجت ہے، میں تمام کاموں کو اکیلے کر لیا کرتا تھا. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی ڈیوٹی میں اتنے کام ہیں، آپ یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، تنخواہ تو آپ کو ایک ہی دی جاتی ہے، کام آپ بہت سارے کر لیتے ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کام اور ڈیوٹی یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. وہ تو ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو فلفل کریں جس کے ساتھ ہماری تنخواہ متعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہے تو اگر مجھے کوئی بھی فراغت ملتی ہے تو میں ان تمام کاموں کو انجام دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کام کے لیے بھیجا ہے. زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. اکثر یہ فرما کرتے تھے کہ اوپر کام کرنا ہے تو زمین کے نیچے آرام ملے گا، اور اوپر ہی ہم آرام کرتے رہیں گے تو آرام تو ہمارے لیے آخرت میں ہے، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے. تو آپ ہمہ وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ دین کو آگے بڑھایا جائے، دین کے لیے کام کیا جائے، تمام کام اکیلے بھی کر لینے کی کوشش کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک وہاں درس دیا کبھی بھی میں نے اپنی طرف سے تنخواہ کے بارے میں کسی سے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی ہے کہ بھائی میرے اخراجات بڑے ہیں، آپ میری تنخواہ بڑھاؤ. میں سبھی کام کر لیتا تھا، اور تنخواہ ان کو بڑھانی ہے تو بڑھائی، ورنہ میں نے اپنی جانب سے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے. فرماتے ہیں کہ آپ ایک آرڈینری مکان میں رہتے تھے، اس میں اس زمانے میں بجلی تو وہاں پہنچی ہوئی تھی، مگر ان کے مکان میں بجلی نہیں تھی. لالٹین کے اندر پڑھتے تھے، لیمپ وغیرہ جلاتے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ حضور آپ لائٹ لگوا لیں، ہم آپ کے گھر میں پنکھا وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ گرمی میں آپ کے لیے کچھ آسانی ہو. تو آپ منع فرماتے تھے کہ نہیں، میرا جو زندگی کا ایک معمول ہے سادگی کا، بس میرے لیے اسی میں سکون ہے، اس کے علاوہ میں اور کوئی ٹپ ٹاپ نہیں چاہتا. اور لوگوں نے بارہا اصرار کیا مگر آپ نے قبول نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور ہم اپنی طرف سے پنکھا لگوا کر ہی رہیں گے، مگر آپ نے کہا کہ ایسا کوئی پنکھا تم لگاؤ گے، اس کی ہوا ایک آدمی کو ملے تو اس سے فائدہ، یا ایک جماعت اس سے مستفیض ہو تو فائدہ ہے. تو کہا ایک جماعت کو. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مسجد میں پنکھا لگا لو، میں بھی تو وہاں جاتا ہوں نا، میں بھی ہوا کھا لوں گا، میرے ساتھ اور بھی نمازی حضرات کو ہوا مل جائے گی، اکیلے میرے لیے تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی یہ سادگی تھی. پوری زندگی آپ اسی طرح کے آرڈینری مکان میں رہے، اور آپ نے کبھی بھی کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ شکایت نہیں کی ہے، اور اپنا ایک استغنا کے ساتھ میں ایک عظیم دینی کام آپ نے انجام دیا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آج بھی لوگ ان کو حافظ ملت کہہ کر کے یاد کرتے ہیں. تو استغنا یہ علماء کے لیے ایک سب سے بڑی عمدہ اور پسندیدہ صفت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے قلوب علماء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اگر استغنا کی صفت علماء کے پاس میں نہ ہو تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور علماء جو اپنا دینی کام انجام دینا چاہتے ہیں اور اپنا
ایک مذہبی تعصر لوگوں کے اوپر قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے اعلیٰ ترین جو صفت ہے وہ استغنا کی ہے۔ جب تک یہ صفت عالم کے اندر نہ ہو وہاں تک وہ اپنا اثر و رسوخ دوسروں کے دلوں تک نہیں پہنچا سکتا ہے، اور وہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان میں کٹ کٹ کے پڑی گئی تھی۔ اور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی کھانا میں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، جو بھی وقت پر مل گیا حاضر ہو گیا الحمدللہ کہہ کر کے آپ نے اس کو تناول کر لیا اور شکر گزاری آپ نے فرما لی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ کی بیٹی نے روٹی حاضر کی اور لائٹ تو تھی نہیں، رات میں اندھیرا تھا اور لالٹن جلاتے تو اس کی روشنی آدمی جہاں ہے وہیں نظر آتی ہے، آگے تو نظر نہیں آتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بیٹی نے وہ دال بھی لا کر کے تھوڑے سے سائیڈ پہ رکھ دی، تو حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی نظر اس پہ نہیں گئی اور آپ نے کیا ہے روکھی روٹی ہی کھا لی، اور اس کے بعد میں آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو بیٹی نے دیکھا کہ ابا نے دال تو کھائی نہیں ہے، تو کہا ابا دال بھی تو تھی، میں نے وہاں رکھی تھی۔ او بیٹی میں نے سمجھا کہ آج صرف روٹی پر اکتفا کرنا ہے، اس لیے میں نے روٹی ہی کھا لی ہے، دال پر میری توجہ نہیں گئی ہے۔ یہ سادگی کا عالم، یہ اخلاق ہے کہ جو علماء میں ہوں تو اس کی وجہ سے وہ دنیا میں لوگوں کے بادشاہ بن سکتے ہیں۔ جو ان کی اپنی فقیری ہے یہ، وہ دوسروں میں ان کو بادشاہ بناتی ہے۔ یہ سادگی کا آپ نے، اور آپ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو متواضعانہ انداز میں کبھی نگاہ ادھر ادھر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا یہ عالم تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے جہاں جہاں سے گزرتے تھے لوگ ادباً کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ دیکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ صرف مسلمان نہیں، آپ کی ذات کی یہ خصوصیت تھی کہ ہندو بھی اپنی دکان میں بیٹھا رہتا تھا، اور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جب اپنے گھر سے مدرسے کے لیے تشریف لاتے تھے تو ایک میل کا فاصلہ تھا، پہلے تو وہ شہر کے اندر ہی مدرسہ تھا، پھر بعد میں باہر ہوا تو شہر کے اندر کا مدرسہ بھی ہوتا تھا، تو ہر دکان والا جہاں سے گزرتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، صرف ہاتھ سے اس طریقے سے ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن آپ اپنے راستے سے گزر جاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بہت ہی نگاہیں نیچی کیے رہتے ہیں اور آپ راستے چلتے ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہ ہے کہ میں دوسرے کے عیوب کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، کہ نظر اٹھا کے دیکھوں گا تو لوگوں کے عیوب مجھے نظر آئیں گے، میں نہیں چاہتا ہوں لوگوں کے بارے میں حسن ظن میرا برقرار رہے، اس وجہ سے میں اپنی نگاہیں نیچی کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، انہوں نے اپنے پردے میں کمی کر لی ہے تو میں نے چاہا کہ میں خود اپنی نگاہوں کا پردہ کر لوں تاکہ اس پردے کی کمی میرے نگاہوں کے پردے سے پوری ہو جائے۔ تو آپ اس طریقے سے بہترین اہتمام فرماتے تھے، عورتوں کو کبھی بھی آپ نے سامنے لا کر کے نہ ان سے گفتگو کی نہ ان کو بیعت کیا، بلکہ آپ پس پردہ ہی ان کو بیعت کراتے تھے، پس پردہ ہی ان سے گفتگو کرتے تھے، اور شریعت مطہرہ کا بہت ہی زیادہ آپ کیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو پورے سنت کی پابندی کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان مسجد سے باہر نکلے تو ایک آدمی آپ سے مسئلے پر کوئی گفتگو کر رہا تھا، تو گفتگو کے دوران حافظ ملت جب باہر نکلے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے پہلے بایاں پاؤں نکالا یا داہنا پاؤں نکالا۔ باہر تو نکل گئے، آپ کو یاد ہے کہ میں مسجد سے باہر نکل گیا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں نے سنت پر عمل کیا یا نہیں کیا، حالانکہ سنت مستحبہ ہے کہ عمل کرو تو ثواب ہے، ترک کے اوپر وہ بات نہیں ہے جو ایک سنت مؤکدہ کے ترک کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق عادات کے ساتھ میں ہے۔ مگر حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس آدمی سے کہا کہ 1 منٹ کھڑے رہو، میں ابھی اندر سے واپس آتا ہوں۔ بس اندر گئے اور پھر آپ نے سنت کے مطابق بایاں پاؤں باہر نکالا، پھر باہر تشریف لائے اور پھر اس سے بات کرنے لگے، تو کہا کہ حضور آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ صرف سیکنڈوں میں گئے اور باہر نکلے۔ تو آپ نے کہیے کہ بھئی اظہار نعمت کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریعت مطہرہ کی باتوں پر عمل کرنے کا ایک ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس پر آپ نے عمل کر کے بتا، تو فرماتے ہیں کہ اصل میں تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نکل گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے سنت پر عمل کیا نہیں کیا،
تو میں نے سمجھا کہ میرے دل میں یہ شک رہے گا کہ میں سنت پر عمل کیے بغیر نکل گیا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اپنی تسلی کے لیے پھر اندر جاؤں اور سنت کے مطابق قدم باہر کر کے نکل جاؤں، تاکہ میرے دل میں ایک خدشہ نہ رہے کہ میں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمدن خلاف کیا ہے۔ تو یہ آپ کا تقویٰ بھی تھا، استغنا بھی تھا، آپ کی سادگی بھی تھی، تو اس طریقے کا آپ کا کارنامہ تھا، اور پوری زندگی آپ نے درس گاہی کاموں میں گزار دی ہے، ابھی نہیں کہ بھئی اپنے لیے، درس گاہی کاموں میں۔ بلکہ آپ فرماتے کہ جب مجھے وہاں بھیجا گیا، صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے جب مجھے وہاں بھیجا تو میں نے وہاں درس گاہ میں پڑھانا شروع کیا، تو روزانہ میں 13 کتابوں کا درس دیتا تھا، اور میرے درس کی کتابوں میں سب سے جو ادنا کتاب ہے، یعنی ان کتابوں میں 13 کتابوں میں وہ شرح جامی تھی۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ شرح جامی کا مقام اصول کے حساب سے، اصول نحو کے حساب سے کیا ہے، مگر ایسی 13 کتابوں کا درس روزانہ میں لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ درس گاہ میں کسی کو درس نہ دیتا ہوں، بس پورا دن درس دیتے تھے، جہاں بھی تھوڑا وقت ملا، اچھے پڑھنے والے بچے ہیں، الگ سے کچھ پڑھنا چاہتے تھے، ان کو خصوصی اعتبار سے الگ سے پڑھاتے تھے، اور تمام فرماتے کہ میں نے وہ تمام علوم جو حضرت صدر الشریعہ سے حاصل کیے تھے، میں نے وہ تمام علوم اپنے شاگردوں کو بھی پڑھائے، اور مجھے الحمدللہ امید ہے کہ میرے شاگرد دنیا میں جہاں بھی قدم رکھیں گے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ اپنا علمی فیض لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی دین کا کارواں آگے بڑھے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ ذکر سن رہے ہیں حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ابھی مصباحی صاحب قبلہ آپ کی زندگی پہ اور آپ کے اخلاق پہ اور آپ کا زہد و تقویٰ جو ہے اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو، بڑی شاندار گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک بار آپ مسجد سے باہر تشریف لائے، ابھی آپ نے سنا تو یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے پہلے کون سا قدم باہر رکھا ہے، کون سا پاؤں باہر نکالا ہے، تو پھر دوبارہ واپس گئے اور پہلے اپنا بایاں پاؤں باہر نکالا، سنت کے مطابق مسجد سے باہر نکلے اور پھر آپ آگے چلے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا کہ دین پڑھاتے بھی تھے اور عمل کر کے لوگوں کو سکھاتے بھی تھے، دین لوگوں تک کتابوں کے ذریعے بھی پہنچاتے تھے اور اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے عمل اور کردار کے ذریعے بھی وہ دین لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو میں جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے دین پڑھایا بھی ہے اور دین کے اوپر چل کے زندگی گزار کے اور عمل اور اپنے کردار سے بھی دین لوگوں تک پہنچایا، پھیلایا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو شریعت پر پابندی تھی اس کے متعلق آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمد ہارون صاحب، ریڈنگ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ صاحب کے بلا میں آپ کو اور امہ چینل کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جلالت العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا بہترین پروگرام تشکیل دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور امہ چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ یقیناً حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے بہت کام سر انجام دیے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے علماء کی ایک بہترین ٹیم تیار کی ہے اور افراد پیدا فرمائے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب، ہمارے علماء کرام خاص طور پر علامہ محمد یونس مصباحی صاحب جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور ماشاءاللہ انہی کے علم سے سیراب ہو کر یہاں پر اپنے علم سے لوگوں کو فیضیاب فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ اور علامہ صابری صاحب کی گفتگو سے بھی میں بہت متاثر ہوا کہ انہوں نے بھی حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں بہت ہی نایاب معلومات فراہم کی ہیں الحمدللہ۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے وہ شاگرد جو علماء کی صورت میں آج موجود ہیں تو ان کے کچھ اسماء پیش کیے جائیں، اور وہ علماء جو یو کے اور یورپ میں
حضور حافظ ملت کا فیض جاری کر رہے ہیں، ان کے اسماء اگر بتائے جائیں تو بڑی نوازش ہوگی. یہ سوال پہلے بھی میرے ذہن میں تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں مصباحی صاحب کی بلا سے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں، میری طرف سے تمام احباب. بہت شکریہ جزاک اللہ. جی حضرت آپ شروع فرمانے والے تھے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور حافظ ملت کو اللہ پاک نے جہاں علم دین میں بہت بڑی پختگی عطا فرمائی. آپ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مدرس ہیں، جیسے کہ علامہ مصباحی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ایک دن 13 اسباق پڑھاتے. واہ. اور ان 13 اسباق میں بالکل علامہ صاحب نے صحیح جیسے فرمایا کہ شرح جامی سب سے نچلے درجے کی کتاب تھی جو آپ پڑھاتے تھے، باقی کتابیں اس سے اوپر درجے کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ تھا کہ مناظرانہ انداز کے اندر جو بات آپ فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے بڑا خوبصورت پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کے ذہن میں جو بھی محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ لائن پہ آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا جواب آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی پیش کیا جائے گا. جی حضرت آپ فرما رہے تھے. جی تو میں نے یہ بات عرض کی کہ آپ نے یعنی الحمدللہ بیک وقت کئی محاذ پر کام کیا، اور اس اعتبار سے کہ لوگوں کو افراد سازی کا عمل، علماء پیدا کرنے، علم دین کی خیرات اس انداز سے بانٹنی کہ علم بانٹنے والے لوگ علماء خود پیدا ہوں. وہ آپ نے یہ جو مدرسہ اشرفیہ جس کا ذکر قبلہ مصباحی صاحب نے کیا مبارک پور کے اندر، اور اس کا بنیادی نام آپ نے مدرسہ اشرفیہ ہی رکھا. جب مبارک پور میں آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے وہاں اہل السنہ کا کوئی قابل ذکر مدرسہ، دارالعلوم یا علمی درسگاہ نہیں تھی. آپ نے اس کا نام مدرسہ اشرفیہ رکھا، اور ساتھ ہی اس کی تبلیغ اور ترویج و ارشاد کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہاں کے جو دوسرے مخالف مولوی تھے جن کا نام مولوی شکر اللہ ہے، تو مولوی شکر اللہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو سنا کو مدرسہ اشرفیہ بنا ہے تو ان کو یہ کہو اگر ان کے مدرسے کا کوئی استاذ شرح جامی پڑھا دے میرے مدرسے میں آ کر تو میں اسے 5 روپے دوں گا. تو حضور حافظ ملت نے فرمایا بھئی اس نے تو 5 روپے کہیں تو میری طرف سے ساتھ 2 صفرے لگاؤ، اور اس کو یہ کہو کہ اس نے تو ایک کتاب کی بات کی ہے نا، جو کتابیں میرے مدرسہ اشرفیہ میں پڑھائی جا رہی ہیں اس سمیت اس کے مدرسے کا کوئی استاذ کسی ایک کتاب کا ایک سبق آ کے پڑھا دے میں 500 روپیہ اس کو دوں گا. کیا بات. اس زمانے میں 500 روپیہ بڑی بات تھی، صاف ظاہر ہے. تو اب آپ نے فرمایا اس نے 5 روپے کہے ہیں میں 500 اس کو دوں گا، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. اب ہوا یہ جب آپ نے یہ چیلنج کیا تو انہوں نے جلسے کرنا شروع کر دیے اور مختلف ابحاث شروع کر دی، بحث و تمہیس میں معاملات. آپ وہ بحث کرتے، گفتگو کرتے سرکار کی ذات پاک پر، آپ کے علم پر، آپ کی شفاعت پر، آپ کے شان اختیارات پر، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی طاقتوں پر، قدرتوں پر، سماعت پر، آپ کے سننے پر، آپ کے دینے پر، تو آپ کے وسیلہ ہونے پر. تو آپ اس کے جوابات ارشاد فرماتے اور اس کے مقابلے میں تقاریر کرتے. جو سب سے بڑا جلسہ ہوا مبارک پور کا، یعنی مناظرانہ ماحول اس وقت اپنے پورے عروج پر تھا. آج کی میڈیا کی دنیا تو تھی نہیں. تو حضرت نے اس کے پورے، اب مریدین نے یہ عرض کیا یا متعلقین نے کہ حضرت یہ ایک بڑا جلسہ، ہزاروں لوگ اس میں آئیں گے، تو اگر اور علماء کو بھی بلا لیا جائے آپ کیا محسوس فرماتے؟ تو ہم نے فرمایا نہیں، اور علماء کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا خادم موجود ہوں، پہلے مجھے ہرائیں گے تو پھر اوپر بات جائے گی نا. خیر دوسرے دن جلسہ ہوا اور اس میں آپ نے جو اتنا مدلل خطاب فرمایا اور ان تمام پروگراموں کے سوالات کو لے کر. اچھا اب ایسے موقع پر دیکھیں اللہ پاک مدد کیسے کرتا ہے. شارٹ ہینڈ کا وہ دور تو تھا نہیں کہ اس کو شارٹ ہینڈ میں لکھ دیا جائے اور مختصر لکھ کے تو اس کی رپورٹ بنا دی جائے. جتنے جلسے مولوی شکر اللہ کرتا تھا ان تمام جلسوں کی کاروائی ایک بڑے صوفی محمود صاحب تھے آپ کے ارادت مندوں میں سے، ان کو اللہ نے لکھائی میں بڑی مہارت دی تھی. وہ شارٹ ہینڈ تو نہیں تھی مگر وہ شارٹ ہینڈ کے برابر ہی تھی. وہ ہر روز آپ کو 12 صفحات کی رپورٹ مخالفین کے اعتراض کی لکھ کے آگے پیش کرتے.
اور آپ اس رپورٹ کو پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اس کے جواب تیار کرتے اور آپ کے ساتھ والے جتنے لوگ تھے ان کو کہتے، فرماتے یہ سوال تو نے اس پر بات کرنی ہے، اس کا جواب تو نے دینا ہے۔ مشکل سوال اپنے پاس رکھتے اور آسان سوال اپنی ٹیم میں، اپنے شاگردوں میں، متعلقین میں تقسیم کر دیتے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ مبارک پور کے اندر جب وہ بڑا جلسہ ہوا ہزاروں کی تعداد میں، تو اس میں طے یہ پایا کہ جو تھانے دار ہے، ایس ایچ او کہہ لیں، تھانے دار جو ہے، کوتوال، اس کو چیف کوتوال کہتے تھے، صاف ظاہر ہے اس کا نام تھا، لیکن آج کے دور میں اس کا نام ایس ایچ او ہی ہے ہماری زبان میں، ادھر انڈیا پاکستان کی۔ تو اس نے اس کی نگرانی میں تھا اور وہی جج تھا، حکم تھا آخری، وہ جو بات جو فیصلہ کرے گا بھئی کون جیتا کون ہارا۔ تو اس کے بعد جب وہ جلسہ ختم ہوا تو وہ خود بخود وردی سمیت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے جو وردی میں نے پہنی ہے، میں پورے سارے علاقے کا انچارج ہوں، امن عامہ کو قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، میں نے یہ سارے جلسوں کو کنٹرول کیا ہے اور سنا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر میں اپنے ضمیر کی آواز نہ نکالوں تو شاید میرا ایمان نہ بچے۔ اللہ اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں آج تک مولوی شکر اللہ کی بات کو صحیح سمجھتا رہا، مگر حافظ ملت کے دلائل سن کر میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے اور آج کے بعد میں حضور حافظ ملت کا غلام ہو گیا ہوں اور ان کے ساتھ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پاورز ہوتی ہیں، ایس ایچ او کے پاس بہت بڑی پاور ہوتی ہے، بے شک وہ صاف ظاہر ہے جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کیا پاور ہے۔ تو مگر یہ آپ دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ گفتگو کے اندر اتنی قوت، طاقت، اثر آفرینی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ نے وہ مارکہ سر کیا اور مبارک پور کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف دیا۔ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، شریعت پر آپ کا عمل یہ تھا کہ اس وقت صاف ظاہر ہے علماء کرام کی تحقیق کے مطابق فوٹو کو آپ جائز نہیں سمجھتے تھے، پکچر لینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ میں آج وائی کیو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو بندہ اس درجے کا مولانا ابو داؤد صادق صاحب جیسی جو ہستی ہے وہ احتیاط کرے تو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم سارے دھندے اور کرتے ہیں، پکچر کی احتیاط کرے تو وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو حضور حافظ ملت کا بھی یہی اللہ پاک نے ان کو تقوی میں مقام دیا تھا کہ وہ بہت زیادہ الحمدللہ متقی پرہیزگار تھے، جیسے قبلہ مصباحی صاحب نے بھی فرمایا۔ تو انہوں نے یہ مریدین نے کئی بار کہا کہ حضرت آپ ایک بار حاضری، جس سرکار کے گیت گاتے ہیں آپ وہاں تشریف بھی لے جائیں، تو کہا تشریف تو لے جانا چاہتا ہوں مگر فوٹو کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ سرکار نے مجھ سے پوچھا بھی تو آیا تو ہے لیکن تیرا تقویٰ کا جو مقام تھا اس کے مطابق تو نہیں آیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب لوگوں نے یہ کوشش کی اور کوشش کر کے بغیر تصویر کے آپ کے لیے سعودیہ سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اب سعودیہ سے اجازت نامہ، صاف ظاہر ہے ایسا بندہ جو اتنا اس درجے کا ہے تو اس کی سیکورٹی، ان کی نظر وہ بھی اتنی تھی۔ بالکل۔ آپ جب وہاں تشریف لے کے گئے، مدینہ شریف پہنچے اور مدینہ شریف میں جا کر سپاہی آپ کو نگرانی کر رہے تھے اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو وہ حضور کے روضہ پاک کی طرف پیٹھ تھی اور کعبہ کی طرف ان کا منہ تھا، دعا کر رہے تھے۔ تو حضور حافظ ملت نے عام لوگوں کے ساتھ آپ نے منہ روضہ پاک کی طرف کیا اور پیٹھ ادھر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ نے دعا کی۔ تو جو پولیس والا تھا بندہ، وہاں شرطہ موجود تھا، اس نے آپ سے کہا، چونکہ آپ عربی میں نے بتایا فلوئنٹ سے آپ کو مسئلہ نہیں تھا، تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ نے یہ جو کیا شرک کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیسے شرک کیا؟ اس نے کہا تم نے نبی کو وسیلہ دیا ہے، نبی کو وسیلہ تم نہیں دے سکتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کس کو وسیلہ دوں؟ کہا اعمال صالحہ کو وسیلہ دو، نیک اعمال کو وسیلہ دو۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا، نیک اعمال کو وسیلہ دے تو کیا نیک اعمال جس کا وسیلہ دینا ہے تجھے 100% یقین ہے کہ وہ اعمال مقبول ہیں؟ کہتے نہیں، یہ تو یقین نہیں ہے۔ فرمایا تیرے نیک اعمال کا 100% یقین نہیں ہے کہ مقبول ہیں اور ان کا وسیلہ تو دے گا تو غیر مقبول اعمال بھی تو ہو سکتے ہیں نا، پوسیبیلٹی ہے، اور غیر مقبول اعمال کا وسیلہ ہوگا تو وہ وسیلہ قبول کیسے ہو جائے گا؟ رہ گئی میری بات حافظ ملت، میں نے جو وسیلہ دیا ہے میں نے حضور کی ذات کو وسیلہ دیا ہے۔ اعمال غیر مقبول ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی غیر مقبول نہیں ہو سکتے۔ میں نے مقبول وسیلہ حضور کی بارگاہ میں دیا ہے اور میری دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ آپ کا ایسا جواب تھا دندان شکن کہ وہ چپ ہو کے رہ گیا اور وہ دوبارہ بات نہیں کر سکا، اس نے دوبارہ بات کی نہیں ہے، خاموش ہو کے چلا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علمی دنیا کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجے کا استدلال کی قوت عطا فرمائی تھی، استنباط کی قوت عطا فرمائی تھی، اور عقلی بنیاد پر اور کامن سینس کے ساتھ شرعی بات کو سمجھا دینا۔ اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی آپ تو تشریف ماشاءاللہ اکثر آپ کی حاضری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، تو انہوں نے آپ نے دیکھا ایک بندہ تقریر کر رہا تھا
اور وہ لوگوں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگنا شرک ہے، یہ جو حضور ہیں ان کے وسیلے سے مت مانگا کرو، نہ مانگا کرو۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ تیری دلیل کیا ہے، تو کیوں ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ حضور کے وسیلہ سے نہ مانگا کرو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو، اور آپ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دو، سمیتم المؤذن، جب تم مؤذن فقولوا مثل ما یقول، تم بھی وہی کو جو مؤذن کہہ رہا ہے، ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ تو حضور تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، تو اب اس کا استدلال یہ تھا بدو کا، شرطے کا، وہ کہتا ہے حضور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، تو جو اپنے لیے وسیلہ کی دعا کروا رہے وہ تو خود وسیلہ کی دعا کے محتاج ہیں، وہ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یا کسی کا وسیلہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا کسی کو یہ کہنا کہ دعا کر یہ محتاجی کی دلیل ہے، تو پھر اس آیت کے بارے میں تیرا کہنا کیا ہوگا جس میں اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی پر درود پڑھو اور سلام پڑھو، تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی محتاج ہے ہمارے درود اور سلام پڑھنے کا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا اس کا رنگ فک ہوا اور وہ بول نہیں سکا، اور جب وہ چپ ہو گیا تو حضور حافظ ملت کی زبان کھلی اور آپ نے حضور کی شان وسیلہ پر ایک مدلل گفتگو فرمائی، واہ سبحان اللہ۔ اور ان تمام لوگوں میں عشق رسالت میں آپ کے نعرے لگ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہستی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی ہستی ہوں جسے سرکار نے، میں ہند میں ہوں، مبارک پور میں ہوں، بھوجن پور میں، جس جگہ پر بھی میں جاتا ہوں، اجمیر میں جاتا ہوں، اللہ پاک نے میری یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میں حضور کی عظمت کے گن گاتا ہوں، حضور کی تعریفیں کرتا ہوں، اور میں چونکہ حضور کی تعریف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری زبان میں یہ اثر پیدا کر دیا کہ بڑے بڑے 30 مار خاؤں کو میں چپ کروا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی آپ نے دیکھا کہ اس سرزمین پر جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق بیان کرنے کی عزت بھی دی، طاقت بھی دی، عظمت بھی عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ سے متعلق جو فیضان حضور صدر الشریعہ سے آپ نے حاصل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کو تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے بہت شاندار گفتگو سنی ہے علامہ خورشید عالم صابری صاحب قبلہ سے۔ علامہ مصباحی صاحب قبلہ آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ محمد ہارون صاحب ریڈنگ سے انہوں نے سوال کیا ہے بھی، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ الحمدللہ آپ نے علماء کی ایک ٹیم نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ بہت بڑی ایک جماعت جو ہے وہ تیار کی ہے، اور الحمدللہ آپ کے ادارے سے ابھی تک علماء الحمدللہ دینی علم حاصل کر کے آگے پھیلا رہے ہیں، اور آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل جو یورپ میں، برطانیہ میں معروف نام ہے، یا پوری دنیا میں جو لوگ سرکار کے دین کی خدمت کرتے ہیں، ان میں معروف نام جو ہیں وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کون کون سے وہ معروف نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کو استاذ العلماء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بے شمار علماء کرام یہ آپ سے فیضیاب ہوئے اور انہوں نے علمی کارنامہ انجام دیا، کتنوں نے الگ الگ جگہوں پر جا کر کے ادارے قائم کیے۔ خود آپ کا ادارہ جو ہے وہ ابھی ہندوستان میں سب سے بڑی دینی درسگاہ مانا جاتا ہے، بلکہ ہندوستان کے لوگ اس کو اہل سنت والجماعت کا علمی مرکز تصور کرتے ہیں کہ روحانی مرکز تو ہمارا بریلی شریف ہی ہے، لیکن جو علمی مرکز ہے وہ مبارک پور ہے، چونکہ وہاں سے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے مسلک کی اور مشن کی جو خدمتیں ہوئی ہیں وہ کسی اور ادارے سے نہیں ہوئی۔ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے جو شاگرد خاص ہیں جو ہندوستان میں ابھی جو حیات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بحر العلوم حضرت عبد المنان صاحب ہیں قبلہ، جن کے فتاوے تقریباً 10-11 جلدوں میں ابھی شائع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی وہ دینی خدمت میں لگا دی ہے۔ اب بھی الحمدللہ وہ دارالعلوم میں پڑھاتے ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو فتاویٰ ہیں جنہیں فتاویٰ رضویہ کہا جاتا ہے، تو وہ تو اس زمانے میں ابھی اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد بھی اس کو کیا ہے
वजूद में नहीं लाया गया तो उसकी इशाअत नहीं हुई थी। तो बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब ने उन सारे फताओं को इकट्ठा किया, उसके बाब कायम किए, तरतीब दी और उसके बाद उनके ज़ेर निगरानी ही वो बम्बई से शाये किए गए और इस तरीके से आपने ये कारनामा अंजाम दिया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको बहरुल उलूम कहा जाता है वो शागिर्द हैं हुज़ूर हाफिज़ मिलत अलैहि रहमत व रिज़वान के। उसके बाद जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अभी बहुत नज़दीक ही में वो शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मसलक हनफी के जितने भी जवाबात हैं वो बुखारी की शरह में उन्होंने उस किताब में अता फरमा दिए हैं। और उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी पढ़ाया और इफ्ता का काम किया, उनके फतावे भी शाये हो चुके हैं। तो उनको नायब मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता था, मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी को, वो भी आपके शागिर्दों में शुमार होते हैं। बहुत नज़दीक में तशरीफ़ ले गए अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब, उनको तो सभी लोग जानते हैं, वो यहाँ भी तशरीफ़ लाए थे, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की बुनियाद उन्होंने डाली थी और फिर हालात नासाजगार रहे तो फिर इसकी वजह से वो यहाँ से हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए। हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि कई इदारे उन्होंने बनाए हैं। जमशेदपुर में आपका दारुल है, उसके अलावा दिल्ली के अंदर भी आपने दारुल कायम फरमाया है। तो और मुनाजरे के हिसाब से वो मुनाजिर आज़म हिंद करार दिए जाते थे अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब, बल्कि मैंने उनकी कई कैसेटें भी मुनाज़े के सिलसिले में मैंने उनकी सुनी हैं। तो अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब जैसी शख्सियत, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस्ताद का क्या आलम रहा होगा। इस तरीके से यहाँ जो यूके में भी काम कर रहे हैं मुफ़क्किर इस्लाम कमरुज़्ज़मा खां साहब आज़मी, वो भी मिसबाही हैं, वो उन्हीं के शागिर्दों में शुमार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब किबला कछोछवी माशाअल्लाह, जो बड़े आलिमों में शुमार होते हैं, तो वो भी आपके शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। जो आज के मौलाना बदरुल क़ादरी साहब जो हॉलैंड के अंदर कई किताबें जिन्होंने तसनीफ़ फरमाई हैं और कितनी नातों में मंजूम उन्हें किताबें भी उन्होंने शाये की हैं, तो वो भी आपके शागिर्दों में शुमार होते हैं। इस तरीके से अमेरिका में भी हैं। तो जगह जगह पर आपके शागिर्द फैल गए हैं और उन्होंने एक अलग अलग तंजीमें कायम करके दीन का काम अंजाम दिया। हिंदुस्तान में जितने भी इदारे दौरे हाजिर में चल रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उन तमाम इदारों में आप देखो तो आपको चंद मिसबाही ज़रूर दीनी दरसगाहों में मिलेंगे जो दरस निज़ामी पढ़ाते हैं, दारुल इफ्ता में काम करते हैं, उसमें भी आपको मिसबाही मिलेंगे। तो ये मिसबाही का जो हम लोगों के साथ में एक टाइटल लगा हुआ है वो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के इदारे से मुंसलिक होने ही की वजह से, बल्कि हिंदुस्तान में इस नाम का इतना असर है कि मैं उसका एक वाक़या खुद यानी आप बीती में सुना रहा हूँ कि हम लोग जब मुबारकपुर में पढ़ते थे और उसके बाद में जब साल में एक बार घर वापस आते थे, चूँकि बहुत क्या है दूर दराज का सफ़र था उस ज़माने के हिसाब से, तो आना बड़ा मुश्किल था, तो साल में एक ही मरतबा हम लोग आते थे। तो जब हम लोग आ रहे थे तो भुसावल की लाइन से जब हम गुजरात पहुंच रहे थे तो दारुल देवबंद के भी कुछ तलबा थे जो इत्तेफाक से उसी डिब्बे में, जिस डिब्बे में हम लोग बैठे हुए थे, वो हमारे आमने सामने हो गए। तो हमने देखा कि भाई ये भी क्या है, ये तालिब इल्म ही लगते हैं। तो हमने कुछ पूछा नहीं, इसलिए कि हालात देख करके पता चल जाता है कि कौन किस जमात का है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के उलमा जो हैं वो अपनी एक मुमताज़ शान रखते हैं, शक्ल सूरत के एतबार से, अखलाक व हैबत के एतबार से पहचान लिए जाते हैं, और जो दूसरे हैं ना वो अपनी कुदरतों से वो क्या है यूं ही मालूम हो जाते हैं कि ये अपना नहीं है, वो गैर है, पहचान लिए जाते हैं। आप 100 में रखो ना छुपा करके, फिर भी वो नुमाया हो जाता है कि अपना कौन है और गैर कौन है। उन्होंने जब देखा तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद हमसे गुफ्तगू शुरू की कि अच्छा आप लोग कहाँ के? हमने कहा गुजरात के। आप कहाँ के? उन्होंने कहा हम भी गुजरात के हैं। तो आप कहाँ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो दारुल देवबंद में पढ़ते हैं। तो हमसे पूछा तो हमने कहा हम तो मुबारकपुर के अलजामियतुल अशरफिया में पढ़ते हैं। तो पहले तो वो चौंक हो गए
اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں کہتے ہیں اچھا یہ مولانا صاحب ایسا کرنا، آپ ہمیں کچھ سوال مت کرنا، علمی سوال ہم سے مت کیے، اس لیے کہ ہم وہاں جاتے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، مستی مذاق میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کا الجامعۃ الاشرفیہ تو پورے ہندوستان میں ایک حیثیت رکھتا ہے اور آپ کے علماء سے کوئی آدمی گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے بس انہوں نے پہلے ہی سے معذرت کر لی، ہم کچھ بات کی بھی نہیں تھی، مگر اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ بھئی بچے کیسے بول رہے ہیں کہ بھئی ہم سے علمی بات مت کیجئے گا، ہم وہاں پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو کھیل کود تماشا کرتے ہیں، اور الجامعۃ الاشرفیہ کا تو ہندوستان میں کیا اب تو پوری دنیا میں ایک نام ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی فیضان حضرت صدر الشریعہ تک، اور وہاں سے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان تک پہنچا کہ آپ کے ادارے سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ سبھی دنیا میں ممتاز حیثیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے کہ حافظ ملت نے اپنی اخلاص پر اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جن کا استغنا میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا کہ اخلاص پر بنیاد رکھی تھی، اور جو آدمی اخلاص پر اپنی بنیاد رکھتا ہے وہ مٹ نہیں سکتا ہے، وہ مٹ کر بھی زندہ ہی رہتا ہے۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے تو نام ہو ہی جائے گا، نشان ہو تو مٹ جائے گا نا، جس نے اپنا نشان ہی مٹا دیا ہو اس کا نشان کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو ایک ایسا ادارہ چھوڑ کے گئے حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، اپنی حیات میں خود فرما کرتے تھے کہ میرے ادارے کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ میرے ادارے کے مطبخ سے جس نے کھانا بھی کھایا ہے وہ دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہے، اور الحمدللہ آج یہی حالت ہے کہ آپ خطابت کی دنیا میں دیکھو تو ہندوستان کے اندر ممتاز حیثیت یہ مصباحی علماء کی ہے، آپ تصنیف کے اعتبار سے دیکھو تو ہندوستان میں ممتاز حیثیت مصباحی علماء کی ہے، آپ دارالافتاء کے اعتبار سے آپ دیکھو تو ممتاز حیثیت یہ مصباحی علماء کی ہے، اور آپ نصابی علم پڑھانے کے اعتبار سے آپ دیکھو تو ممتاز حیثیت مصباحی علماء کی ہے۔ جہاں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے دل کا کام انجام دیا ہے، ادارے قائم کیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے مسلک کو ان لوگوں کے قدوم میمنت لزوم سے استقامت ملی ہے۔ تو وہ کام جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے وہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ادارے کے ذریعے سے پورا کیا۔ آج بھی تقریباً 1500 سے 2000 تک بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے، اور اس کا معیار کیا ہے کہ وہاں جن بچوں کو داخلہ لینا ہے، چونکہ پورے ہندوستان کے بچے چاہتے ہیں کہ ہم اس ادارے میں جا کے کچھ پڑھیں، تو وہ دوسرے اداروں سے یہاں آتے ہیں تو پہلے ان کو ایگزام دینا پڑتا ہے، اور ایگزام میں جب پاس ہوتے ہیں، جب ان کا داخلہ ہوتا ہے، ایگزام کے پاس ہونے کی وہاں کی حیثیت کیا ہے کہ اگر وہ فرسٹ ڈویژن سے اگر پاس ہو اس ایگزام میں تو ان کا داخلہ ہوتا ہے، ورنہ اس جماعت میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا کہ فرسٹ ڈویژن سے پاس نہ ہو۔ مصباحی صاحب قبلہ یہاں سے دوبارہ آپ کی گفتگو شروع کریں گے۔ ناظرین ابھی ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ ایک خوبصورت شخصیت پہ خوبصورت پروگرام اور ان کی خدمات کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو سن رہے ہیں، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جناب علامہ مصباحی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ تو میں مصباحی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا حضرت آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شاگردوں کی بات چل رہی تھی کہ بھئی انہوں نے جو کارنامے انجام دی، یاسین اختر مصباحی صاحب جو بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ بھی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابھی جو مبارک پور میں جو علماء پڑھاتے ہیں ان میں بہت سارے وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ہی سے اکتساب فیض کیا تھا، اس کے بعد ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی ہیں، اس طریقے سے وہ ادارہ بھی آپ کے شاگردوں پہ چل رہا ہے۔ تو میں وہی کہتا ہوں کہ علماء کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے
وہ علمی کارنامہ ہے، اس لیے کہ علم سیکھا ہے بے شک اور آپ کو کیا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علم کا وارث بنایا گیا ہے، تو وارث کا کام ہی تو ہے وراثت کو تقسیم کرنا۔ بے شک تو وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس کا ایک حق ادا کر دیا ہے، اور حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو انتخاب کیا تھا حافظ ملت کا، تو وہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر ہوا۔ اور الحمدللہ یہ دینی درسگاہ اتنی بڑی درسگاہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اثر ایسا ہے کہ ہم مصباحیوں کا ہندوستان میں نام سن کر کے دوسرے مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے تو بحث نہیں کر سکتے ہیں، وہ پہلے سے اپنی معذرت کا اظہار کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ فیضان ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کو اسی وجہ سے استاذ العلماء بھی کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے غالباً سبھی لوگ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور بہت سارے علماء یہاں بھی ہیں، لیکن شاید کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ آج ہمارا یہ پروگرام حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان پر ہے، ورنہ ضرور وہ علماء ہم سے کیا ہے رابطہ کرتے اس سلسلے میں، اور وہ کچھ آپ کی دینی کاوشوں کے اوپر کچھ گفت و شنید بھی ہم لوگوں کے ساتھ میں کر لیتے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاذ العلماء کو ہم نے بلایا نہیں ہے، بلکہ آپ کے عرس کو ہم لوگوں نے یاد رکھا ہے، اور امہ چینل کے ذریعے سے ہم لوگوں نے آپ کے فیض کو دوسروں تک پہنچانے کی اور ایسے لوگوں کو آپ کے نام سے واقف کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج نہیں تو انشاءاللہ آئندہ سال پھر یہ پروگرام ہوگا۔ بے شک یہی امہ چینل کی یہی خاصیت ہے کہ یہ الحمدللہ کوئی بھی بزرگان دین کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، انڈیا کے رہنے والے ہوں، پاکستان کے رہنے والے ہوں، بنگلہ دیش کے رہنے والے ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی ان کا تعلق ہو، جس وقت ان کا دن آتا ہے تو الحمدللہ امہ چینل نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ یہ کس علاقے کے ہیں، بلکہ بلا تفریق امہ چینل جو ہے ان کا ذکر کرتا بھی ہے، ناظرین کو سناتا بھی ہے، اور ان تک الحمدللہ گفتگو ہم پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تو الحمدللہ امہ چینل کا خاصہ ہے ناظرین۔ تو انشاءاللہ ناظرین آپ ابھی گفتگو سن رہے ہیں اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے ان لوگوں کی جن نے دین کی خدمت کی ہے، اور یہ آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ الحمدللہ انہوں نے دینی علماء کی، دین کے خادموں کی ایک جماعت تیار کر رکھی ہے، اور صرف کر رکھی نہیں ہے بلکہ آگے وہ علماء جو ہیں وہ بھی آگے بہت بڑے بڑے ادارے اور الحمدللہ پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا فیض ہے۔ اور دوسری میں اب آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو جو پروگرام اے اسٹیپ انٹو دا پاسٹ ہوگا، اس میں ہم مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ اگلے پروگرام میں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوگا، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ علامہ خورشید عالم صابری صاحب قبلہ، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ آپ کے اخلاق پر، شریعت پر پابندی، اور آپ کی علمی کاوشیں جو ہے اس پہ الحمدللہ کافی گفتگو ہم نے کی ہے۔ تو ابھی چونکہ آخری چند گھڑیاں ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا روحانی فیض جو ہے الحمدللہ ہمیں تو یہ علماء کی صورت میں نظر آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین کی خدمت میں ذرا آپ تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو پیش فرمائیں کہ آپ کا روحانی فیض الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے اور کس طرح یہ لوگوں تک پہنچا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت پیاری بات آپ نے فرمائی شاہ صاحب۔ اصل میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی ترقی، مدارج و مقامات کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی طور پر بھی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ چونکہ آپ بہت زیادہ پابند تھے شریعت پر، تو آپ مولانا کاظم علی بستوی صاحب نے لکھا کہ آپ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے اور سفر کے دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو اب آپ نماز کے پابند تھے، نماز پڑھنے کی آپ کو صاف ظاہر عادت شریفہ تھی اور مستقل تھی، تو آپ نماز کے لیے گئے اور نماز تھوڑی سی ٹرین رکی تو آپ یہ سوچے سمجھے بغیر بھی کتنا ٹرین نے رکنا ہے، آپ گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب ٹرین کے چلنے کا وقت ہو گیا، انہوں نے ٹرین چلائی،
ٹرین چلانے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا لیکن ٹرین نہیں چلی. کافی دیر انہوں نے معائنہ کرنا شروع کر دیا, بھی چیک کریں کوئی انجن کی خرابی ہے, تیل ختم ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گیا, کیا وجہ ہو گئی, سب کچھ ٹھیک. ٹرین میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم تو تھا نہیں. کافی دیر وہ جب پورا ان کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی اور ہر طرف بھی ٹرین کو مسئلہ بن گیا ہے, جام ہو گئی ہے, روک نہیں رہی, چل نہیں رہی. آپ بڑے سادگی کے ساتھ نماز سے فارغ ہوئے, آ کے ٹرین میں بیٹھے, جو ہی آپ نے قدم ٹرین میں رکھا ٹرین نے چلنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اس پر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بابا جی کون ہے کہ ٹرین میں قدم رکھتی ٹرین نے چلنا شروع کر دیا ہے, تو وہاں پر کچھ ہندو لوگ بھی موجود تھے اور غیر مسلم لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے یہ کہا بھئی یہ تو بابا کی پوجا کا اثر ہے. یعنی ان کی زبان میں تو پوجا ہی ہے, لیکن بنیادی طور پہ آپ صاحب ظاہر نماز پڑھنے گئے تھے, تو وہ اپنی زبان میں اس کو اپنے بتوں یا جس کے لیے بھی پوجا کے لفظ بولتے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بابا کی پوجا کا اثر ہے کہ اس نے ٹرین کو جام کر دیا. اور آپ بڑے وقار کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور اپنے وظائف میں مصروف ہو گئے. کتے نے آپ کو کاٹ لیا اور اس پر آپ کے تمام مریدین نے, شاگردوں نے آپ سے یہ کہا کہ حضرت آپ اپنا علاج کروا لیں, کہیں یہ زہر اثر نہ کر جائے, اور اس کے 3 دانت آپ کے جسم اقدس کے اندر چلے گئے. تو اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ نہیں تم فکر نہ کرو, میں نے دعائے معصورہ پڑھ لی ہے, کتے کا اثر کسی صورت میں میرے اوپر نہیں ہو سکتا. حضرت میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ شاہد صاحب کنٹری سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت, شاہد عزیزی بول رہا ہوں. جی شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت الحمدللہ بہت ٹھیک حضرت, آپ لوگ کیسے ہیں؟ دعائیں کرم. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. حضرت یہ صرف فون مطلب سارے پینل کو سلام کہنا چاہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. جو حافظ ملت کے صاحبزادے ہیں, عزیز ملت, میں ان سے مرید ہوں, اور الحمدللہ ان کا فیض یعنی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور جب بھی یعنی کوئی تکلیف ہوتی ہے, حافظ ملت کا ایک بار جب ذکر ایسے ذہن میں آ جاتا ہے, ان کے مطلب اتنے تسلی سکون ہو جاتے ہیں. اور آج تک جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں, جو ہمارے جو اسلام اللہ قاری صاحب ہیں بامبے میں جو رہتے ہیں, ان سے ایک بار بات کر لیجئے, وہ حافظ ملت کی جو 2 باتیں بتاتے ہیں, دل کو ایک دم سکون مل جاتا ہے اور ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے پہلے بھی کہا, جیسے قمر الزمان صاحب ہیں, اور ایسے بڑے علماء جو مطلب حافظ ملت کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے حضرت. اور میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام. بہت شکریہ شاہد صاحب. کوئی سوال آپ کا؟ نہیں حضرت کوئی سوال نہیں, بس جزاک اللہ. شاہد صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, جزاک اللہ. جی حضرت. تو اس طریقے سے آپ کا اللہ کی ذات پاک پر, کلام پر اور دعائے معصورہ ہیں ان پر اتنا عمل تھا الحمدللہ, اور اتنا آپ کا ان پر یقین تھا کہ واقعتاً اس نے کوئی اثر نہیں کیا, اور آپ الحمدللہ صحت مند رہے اور اس کے اثر سے محفوظ رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, خیر آباد کے اندر ایک مکتبہ دیوبند کے مولوی صاحب آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا بھی یہاں کوئی بریلویوں لوگوں کا بھی مدرسہ وغیرہ ہے؟ تو ان کو بتایا گیا جی ہاں ضیاء العلوم مدرسہ ہے. تو کہنے لگا, وہ پوچھا بھی ان کی کیسی ہے؟ کہنے لگا کہ کوئی خاص اتنا نہیں ہے. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے بریلویوں کے ہاں خیر آباد میں, وہ پیر بھی تھا ان کا دیوبندیوں کا, کہنے لگا خیر آباد کے اندر کوئی حافظ بریلویوں میں نہیں ہو سکتا. اچھا اب اس نے یہ بات تو کر دی, یہ بات پہنچی ضیاء العلوم کے محتمم جو سنیوں کا بریلویوں کا مدرسہ تھا اس کو. انہوں نے حافظ صاحب کو جو وہاں کے انچارج تھے ان کو بھیجا حضرت حافظ ملت کی خدمت میں, اور جا کے کہا کہ حضرت اس طرح ان کا پیر آیا تھا اور اس نے تو ہمارے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے, تو اب ہمارے لیے تو یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ خیر آباد میں ان کا کوئی حافظ ہی نہیں ہو سکتا, تو آپ اس پر کیا مہربانی فرمائیں. آپ کے مدرسہ سے حال ہی میں فارغ ہوئے تھے حافظ نثار احمد صاحب, جو بڑے متباہر حافظ تھے اور بڑے قاری بھی تھے. جب وہ داخل ہونے کے لیے آئے تھے, ان کے والد باہر سے گئے اور جا کے ان کو بیٹے کو داخل کروایا آپ کے مدرسہ میں. آپ نے ان سے ایک رکوع سنا زبانی, تو جب انہوں نے ایک رکوع سنا دیا تو حافظ ملت نے ان سے فرمایا کہ اس نے ایک رکوع سنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رکوع کا حافظ ہے. ایک رکوع کا حافظ تو نے مجھے دیا ہے اور پورے قرآن کا حافظ اسے میں بنا کے تمہیں. واہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا تھا اگلی خوشخبری یہ ہے کہ یہ ایک رکوع کا حافظ ہی نہیں ہے اور حافظ نہیں ہے, بلکہ یہ قاری بن کے یہاں سے نکلے گا اور یہ ہزاروں لوگوں کو حفظ کی دولت سے مالا مال کرے گا. سبحان اللہ. اچھا ادھر وہ ضیاء العلوم کے محتمم آپ کے پاس آئے کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا حافظ دیں کہ خیر آباد میں حافظ ہی حافظ ہو جائیں بریلویوں کے.
تاکہ ہمارا وہ تانا جو ہے ہم وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ جو اپنی کرامت بنا کے چلا گیا ہے، جھوٹی کرامت بنا کے چلا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، اس کو بھیجا بندے کو، اور یہ بڑا پیارا نام ہے، مولانا غلام محمد صاحب بھیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھیجا حضور حافظ ملت نے، فرمایا کہ جاؤ حافظ نثار صاحب کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے جب بلایا، تو آپ جب وہاں گئے بلانے کے لیے تو حافظ نثار صاحب کو گھریلو پریشانی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو غلام محمد بھیروی صاحب نے پوچھا بھی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ گھر کے ماحول سے میری ایک معاملہ ایسا ہو گیا، میں اب گھر میں رہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کچھ عرصہ میں باہر چلا جاؤں اس شہر سے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں جاؤں، میری رہنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھیروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تجھے حافظ ملت نے یاد کیا ہے۔ وہ وہاں گئے اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا بھی ارادہ ہے یہاں نہ رہنے کا، اور ہم نے بھی سوچا کہ تمہیں کہیں دوری بھیج دیا جائے، اور انہوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، آپ ضیاء العلوم تشریف لے گئے، اور آپ کے جانے سے سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں، خیر آباد حافظوں کا شہر بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ اس کے منہ سے ایسی بات نکلی، اگرچہ اس نے تو نفرت سے نکالی، لیکن الحمدللہ جو بات اس نے کی تھی اس کا ایسا اس کو الٹ دیکھنا پڑا کہ آج تک خیر آباد کی سرزمین حافظ نثار احمد صاحب کے علمی فیض سے اور فیض حفظ سے جگمگا رہی ہے۔ اور وہ مدرسہ اس وقت جیسا کہ علامہ صاحب جانتے ہوں گے، اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ آپ کے وہ کمالات ہیں، آپ کا وہ فیض ہے، آپ کا وہ تصرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس انداز سے ان تمام کاموں میں، یعنی علمی دنیا دیکھیں تو اس کے اندر بھی، عملی دنیا دیکھیں تو اس کے اندر بھی، روحانی دنیا دیکھیں تو اس کے اندر بھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ افراد سازی کا سلسلہ، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ علم کو کتابت کی شکل دینے کا، اور پھر اس میں فیض رسانی کا سلسلہ۔ بندے کی مقبولیت کا، یہ میں کئی بار اکثر بات کہتا ہوں، بندے کی مقبولیت کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگ اس سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہی اس کی کاوشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ حضور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکدہ، آپ نے دیکھا کہ ان کو مختلف لوگوں نے نام دیے، کسی نے متشدد کہا، کسی نے فلاں کا ایجنٹ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر امتداد وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ حق کیا تھا؟ حق یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت ایک سچے اور صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے، اور ایسا عاشق رسول جو علم کی دنیا اور علم کے زیور سے آراستہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور امام اہل سنت کو کتنے کتنے عظیم ہستیاں عطا فرمائیں کہ ان کے شاگرد اور فیض یافتہ لوگ، صدر الشریعہ جیسے، اور یہ حضور حافظ ملت جیسے، اور یہ فیض جتنا پھیلا پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا کی سرزمین، ان کے لوگ بات جب سوچتے کرتے تھے کہ ہم تو سارے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن بزرگ کا ایک ہے کسی بزرگ کی اپنی عظمت، اور ایک ہے اس بزرگ کا فیض کتنا ہے۔ وہ فیض خصوصی طور پہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فضیلت ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے جو شرف دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خلوص کا رشتہ ہے، جو اتنا مضبوط تھا اور اتنا مستقل تھا اور اتنا استقامت پر مبنی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فیضان کو اتنا عام کیا ہے کہ آج فکر رضا پر کام کرنا انسان، لوگ اپنا علماء، مشائخ، جو حقیقی معنوں میں علماء اور مشائخ ہیں، وہ اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور حضور حافظ ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کی اور فکر اعلیٰ حضرت کو لوگوں تک عام کیا، علم کی زبان میں بات کی، تعلیم کی زبان میں بات کی، تربیت کی زبان میں بات کی، اور لوگوں کی علمی اور روحانی دنیا کو وہ جلا عطا فرمائی کہ آج بھی ان کے علم کے جلائے ہوئے چراغ پوری دنیا کو اپنی روشنی سے منور فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے آج الحمدللہ اے اسٹیپ انٹو دا پاسٹ ایک اور بہت خوبصورت پروگرام دیکھا ہے، جس میں آج ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے حضور حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ اور آج الحمدللہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا پروگرام، دیکھنے والا، سیکھنے والا پروگرام آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ کریم کی ذات سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو اے اسٹیپ انٹو دا پاسٹ پروگرام جو ہے، اس میں اللہ کریم کے ایک اور ولی، بلکہ مجدد وقت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر کیا جائے گا،
اور آپ کی ذات بابرکات جو ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آج الحمدللہ بڑی محبت سے آپ نے پروگرام دیکھا ہے، اگلے سنڈے کو بھی آپ 10 بجے انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام دیکھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید سجاد حسین بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں اپنے سارے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔